ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلید اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔
بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمرو کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو۔
اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو۔ اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرا خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرا اندازی شروع کی۔ قرا ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرا اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرا نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔